جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میری دعا ہے کہ سب جہاں بھی ہوں خیریت سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آپ سب کی میرے لیے دعاؤں، پیار اور اظہار کا بے حد شکریہ۔ ان سب دعاؤں کے بدلے میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر دے۔ آپ سب کی پیاری پیاری دعائیں اور میرے ساتھ انسیت اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت پیارے اور مخلص دلوں سے نوازا ہے۔ انسان کی شخصیت، اس کا دل اور اس کے جذبات بالکل ایک مقناطیس کی طرح ہوتے ہیں۔ جس طرح مقناطیس دوسرے مقناطیس کی طرف کھینچا جاتا ہے، انسان بھی اسی طرح سے ہوتا ہے کہ اس کو ایسے بندے پسند آتے ہیں جس طرح کا وہ خود ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنی دعاؤں میں اس دعا کو ضرور شامل رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں اچھے لوگوں کے ساتھ ہمارا واسطہ رکھے۔ ساتھ ساتھ آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ ہمارے چھوٹے سے گارڈن کی آج صفائی ہو رہی ہے۔ بہت زیادہ گندا ہو رہا تھا، گھاس بہت بڑھ چکی تھی، تو چھٹیاں تھی، موسم صاف تھا، باہر گھومتے پھرتے رہے، اور جس دن بارش ہوتی تھی تو اس دن کاٹا نہیں تھا جاتا۔ سائیڈوں سے کافی زیادہ بڑا تھا تو درمیان سے ایک دفعہ میرے ہسبینڈ نے کاٹ دیا تھا۔ اب ڈیٹیل کی صفائی کرنے والی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ میں کر دیتی ہوں۔ موسم اچھا تھا تو موڈ بن گیا، میں نے سوچا کہ چلو اس کی طرف لگتے ہیں۔ آج کل گلابوں کا موسم آیا ہوا ہے، بہت پیارے پیارے کلر والے گلاب نکلے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ بے موسم جو برف اور اولے پڑتے ہیں اس سے بہت زیادہ ڈیمیج ہوتے ہیں پودے۔ اس دفعہ تو ان کے اوپر پتہ نہیں کس طرح کی ایسے سونڈی سی یا ایک مچھر سا تھا جو آتا تھا اور ان کے پتے کھا جاتا تھا۔ کتنے خراب پتے کیے انہوں نے کھا کھا کے، بالکل ایسے جالی سی بنا دی ہوئی ہے۔ تو ان سب کو میں اتار دوں گی کیونکہ ذرا بھی اچھے نہیں تھے لگ رہے، دیکھ کے مجھے بہت الجھن ہوتی تھی تو ٹائم نہیں تھا مل رہا۔ اس وجہ سے آج ٹائم ملا تو میں نے سوچا کہ ان کی اچھی طرح سے صفائی کر دیتی ہوں۔ پودے مجھے بہت کیوٹ لگتے ہیں، بالکل اپنے بچوں کی طرح۔ ان کے ساتھ مجھے بہت زیادہ پیار ہے۔ جس چیز کے ساتھ پیار ہو اس کی دیکھ بھال تو کرنی پڑتی ہے، تو اس لیے میں کافی زیادہ خیال رکھتی ہوں۔ لیکن کبھی کبھی جب ٹائم نہیں ملتا تو پھر مجھے یہی ہوتا رہتا ہے کہ میں نے ان کو ٹائم نہیں دیا۔ پودوں کا شوق مجھے جنون کی حد تک تھا، لیکن اب میں نے جنون کو نکال دیا ہوا ہے اور صرف شوق رکھا ہوا ہے۔ جنون یہاں کے موسم نے میرا ختم کر دیا ہے کیونکہ موسم اتنا سازگار نہیں ہوتا۔ میں پودے لگاتی ہوں لیکن بہت مشکل سے یہ پلتے ہیں، تو اس لیے اب میں نے لگانے کم کر دیے ہیں۔ ان کے کلرز تو ماشاءاللہ سبحان اللہ، اس وائٹ والے کی خوشبو اتنی زیادہ ہے کہ دور بھی بیٹھے ہوں تو یقین کریں کہ اڑ اڑ کے آ رہی ہوتی ہے۔ میں نے کافی زیادہ پودے یہاں پہ لگائے تھے جو نہیں آئے، تو جب سے یہ گلاب نکلا ہوا ہے اس کی مجھے اتنی خوشی ہے۔ میں یہی سوچتی ہوں کہ اس نے باقیوں کی بھی قیمت پوری کر دی ہے۔ آج گرمی اتنی زیادہ ہو رہی تھی کہ مجھے کام کرتے ہوئے باقاعدہ پاکستان کی طرح پسینہ آ رہا تھا۔ اتنی گرمی یہاں پہ پھر بھی کبھی نہیں ہوتی کہ بیٹھے بٹھائے پسینہ آ جائے۔ دھوپ نکلی ہو تو تھوڑا سا جب کام کریں پھر تھوڑا سا فیل ہوتا ہے۔ موسم اچھا ہو تو کام کرنے کا تبھی مزہ آتا ہے، ورنہ تو سستی چھائی رہتی ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کی جو سب سے لمبی ٹہنی ہے اس کے اوپر ایک باقاعدہ گچھا سا لگا ہوا ہے، اس کے اندر ایک دو کھلے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ابھی کلیاں ہیں۔ یہ تو تقریباً ختم ہونے والے ہیں، لیکن ساتھ جو کلیاں لگی ہیں کچھ دنوں میں وہ بھی کھل جائیں گی۔ ابھی میں اندر گئی تھی، تھوڑا پانی شانی پی کے آئی ہوں، بہت زیادہ گرمی ہو رہی تھی۔ یہاں کا پانی بہت زیادہ صاف اور پینے میں ہلکا ہوتا ہے۔ میری امی آتی ہیں نا تو وہ بہت خوش ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کرتی ہیں کہ وہ فرانس جاتی ہیں تو فرانس میں نا پانی منرل واٹر یوز کیا جاتا ہے، وہاں پہ جو عام ٹیپ وغیرہ سے پانی آتا ہے وہ پینے کے لیے یوز نہیں کیا جاتا۔ تو جب وہ یہاں پہ آتی ہیں تو کہتی ہیں کہ کتنا اچھا لگتا ہے، اتنا ہلکا پھلکا پانی پیتے جائیں تو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ کتنا پانی پی لیا نا۔ امی جب کہتی تھی نا کہ یہاں کا پانی بہت صاف ہے تو ہمیں صحیح طرح سے سمجھ نہیں تھا آتا کہ کیوں اس طرح بولتی ہیں۔ مجھے یہی ہوتا تھا کہ پانی تو پانی ہے نا، پانی میں کون سا فرق ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم نے جب خود سے وہاں کا پانی پیا نا تو پھر سمجھ لگا کہ اصل ان کا مطلب کیا تھا۔ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ جو چیزیں آسانی سے دستیاب ہوں ان پہ ہم شکر کم کرتے ہیں، ہمیں شعور نہیں ہوتا کہ جو نعمتیں آسانی کے ساتھ دستیاب ہوں ان پہ بندہ غور نہیں کرتا۔ اسی بات سے جڑا ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، لیکن میں یہ آپ کو دکھا لوں کہ یہ جو ایپلز ہیں ان کو میں نے نا گرافٹنگ کی تھی، تو یہ دیکھیں کہ یہ بالکل اور ٹائپ کے اور نسل کے ایپلز ہیں، لگے دو ہی ہیں لیکن یہ پودے کے ریل ایپل ہیں۔ یہ ہوتے تو بہت پیارے ہیں لیکن برف نے انہیں تھوڑا سا خراب اوپر سے کیا ہے، اندر سے بالکل ٹھیک ہے۔ ایک ہی پودے پہ دو قسم کے ایپلز، مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ اللہ پاک نے میری کوشش کو کامیاب کر دیا تھا۔ ایک ہی درخت کے اوپر دو طرح کے ایپلز
تو یہ دیکھیں کہ یہ اسٹرابیریز کے پودے تھے، جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے ساتھ پھر چھوٹے چھوٹے نئے پودے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کی جڑیں دیکھیں ساتھ بنتی رہتی ہیں، تو میں ان کو پانی میں ڈال دوں گی، اس سے نئے پودے بن جائیں گے، پھر ان کو زمین میں لگا دوں گی۔ یہاں پہ دیکھیں جی الحمدللہ میرا بہت زیادہ جو کام تھا ختم ہو گیا، صفائی میں نے کر لی ہے، تو کافی زیادہ ٹائم لگ گیا تھا، تھک بھی میں گئی تھی۔ جو بالکل سائیڈوں پہ گھاس ہوتی ہے وہ مشین سے نہیں کاٹی جاتی، اس کو کینچی کے ساتھ کاٹنا پڑتا ہے، اسی پہ زیادہ ٹائم لگا تھا۔ تو یہ سارا گھاس اتار کے میں نے شاپر میں ڈال دیا، پھر اس کو فیکٹری میں پھینک کے آتے ہیں جہاں پہ کوڑا جلایا جاتا ہے۔ آپ بتائیں کہ کیسی لگی آپ کو، صفائی اچھی کر لی نا؟ تو ایک لائک دے دینا اگر اچھی لگے گی۔ اور اب میں وہ واقعہ سناتی ہوں جو میرے ذہن میں آ رہا تھا۔ وہ واقعہ شکر کے اوپر تھا۔ وہ یہ تھا کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، تو ایک شخص انہیں راستے میں ملتا ہے اور کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو میرا ایک پیغام دینا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے بہت زیادہ نعمتیں عطا کی ہیں، وہ نعمتیں اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ اب مجھ سے سنبھالنی نہیں جاتی اور مجھے اور مزید ضرورت نہیں، تو اس لیے آپ مجھے نعمتیں دینا بند کر دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، میں اللہ تعالیٰ کو بول دوں گا۔ انہیں لگتا تو عجیب ہے کہ یہ شخص کیا بات کر رہا ہے، تو وہ وعدہ کر کے جاتے ہیں کہ چلو میں اللہ تعالیٰ سے جا کے بول دوں گا کہ آپ کے ایک بندے نے یہ پیغام دیا ہے۔ جب وہ جا رہے ہوتے ہیں تو انہیں راستے میں ایک اور شخص ملتا ہے جو کافی بے حالت سی کیفیت میں ہوتا ہے، اس نے اپنے جسم کو مٹی یا ریت سے ڈانپا ہوتا ہے۔ تو وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روک کے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کو میرا پیغام دینا کہ تو نے مجھے دنیا میں اس طرح کی حالت میں رکھا ہوا ہے کہ میرے پاس پہننے کو کپڑے تک نہیں، اس لیے تو مجھے کچھ عطا کر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، میں تمہارا پیغام اللہ تک پہنچا دوں گا۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں تو پہلے شخص کا واقعہ بتاتے ہیں کہ یا اللہ تیرا ایک بندہ مجھے ملا تھا، وہ کہتا ہے کہ تیری نعمتیں میرے اوپر اتنی زیادہ ہیں کہ ان کو میں سنبھال نہیں سکتا، اب تو اپنی وہ نعمتیں مجھے دینی بند کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص کو کہنا کہ تو میرا شکر کرنا بند کر دے، میں تجھے نعمتیں دینا بند کر دوں گا۔ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، میں جا کے پیغام دے دوں گا۔ پھر دوسرے شخص کا واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ ایک شخص ایسا ملا تھا جس نے اپنا بدن ریت سے ڈانپا ہوا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ تو اسے کچھ عطا کر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ موسیٰ جا کے اس کو بولنا تو میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے، میں تجھے نعمتیں دینی شروع کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ بولتے ہیں کہ چلیے اللہ تعالیٰ جی میں جا کے ان دونوں کو بول دوں گا۔ جب وہ واپس جاتے ہیں تو راستے میں پھر وہی شخص ملتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عطا کیا ہوا تھا، تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرا شکر ادا کرنا بند کر دو، میں تمہیں نعمتیں دینا بند کر دوں گا۔ وہ شخص بولتا ہے کہ موسیٰ ایسے کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی زیادہ نعمتیں دی ہوئی ہیں اور میں اس کا شکر ادا نہ کروں؟ پھر موسیٰ علیہ السلام دوسرے شخص کے پاس جاتے ہیں تو وہ شخص بھی پوچھتا ہے کہ موسیٰ تو نے میرا پیغام اللہ تک پہنچایا تھا؟ تو جواب میں اللہ نے کیا فرمایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا کہ تو میرا شکر کرنا شروع کر دے، میں تجھے نعمتیں دینی شروع کر دوں گا۔ تو وہ شخص بولتا ہے کہ موسیٰ میں کس بات پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہی کیا ہے؟ تو اس کے بدن پہ جو مٹی ہوتی ہے وہ ایک ہوا کا جھونکا آتا ہے تو وہ مٹی بھی اڑ جاتی ہے، نہ شکری کرنے پر اس کے پاس جو نعمت تھی وہ بھی چھین گئی۔ تو یہ اصل میں بہت ہی زیادہ سچی اور حقیقت بات ہے کہ ریئل زندگی میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ایک آیت ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا شکر کرو اور کفر نہ کرو۔ شکر ہماری زندگیوں کا ایک لازمی حصہ ہونا چاہیے۔ جو بھی نعمت، جس طریقے سے بھی نعمت، جو لگے کہ نئی بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، تو پھر بھی آپ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے رہیں۔ اس کی نعمتیں اتنی بے حساب ہیں کہ ہماری ناقص عقل ان کا شعور نہیں رکھتی۔ غور کرنے کے لیے ہمارا جسم ہی کافی ہے۔ اگر اس کے ہم سارے نظام کو دیکھیں کہ خون کس طرح سے گردش کرتا ہے، کتنی زیادہ جو وینز ہیں وہ ہمارے جسم کے اندر ہیں، جو ہم کھانا کھاتے ہیں وہ ہمارے جسم کے اندر کس طرح طاقت اور ہمت بناتا ہے، ہمارے سانس لینے کا نظام، ہماری آنکھوں کی روشنی، یہ سب کس طرح سے کام کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی ہو سکتی ہے نا، اس میں انسان کا تو کوئی کمال نہیں۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی سوچ ہوتی ہے کہ وہ جو کچھ ہیں شاید انہی کا کمال ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں، وہ بہت ہی زیادہ بڑے دھوکے میں ہیں۔
ہر کمال صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے منسوب ہے۔ یہ میری زندگی کا اپنا اور ذاتی تجربہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی عطا پہ انسان راضی ہونا شروع ہو جائے تو یقین ماننے کے زندگی میں وہ سکون نصیب ہو جاتا ہے جو ویسے ہمیں کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب انسان یہ سوچنا شروع کر دینا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اس کے حق میں بہتر سے بہترین تک ہوتا ہے تو پھر کہہ لے کہ زندگی میں کوئی بھی چیز انسان کو دکھ اور تکلیف نہیں دیتی۔ میں تو بہت زیادہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک مجھے اپنے فیصلوں پہ مطمئن رہنے کی توفیق دے۔ ویڈیو میری ختم ہونے والی ہے، اب اجازت کا ٹائم آ گیا ہے، تو مجھ سے جو بھی غلطی جہاں بھی کہیں بھی ہو گئی ہو تو اس کے لیے معافی کی طلبگار ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس دنیا کے ہر شر اور فتنے سے بچائے، حسد کرنے سے بچائے اور حاسدوں سے بچائے، ظالموں سے بچائے اور ظلم کرنے سے بچائے۔ اللہ پاک ان دعاؤں کو قبولیت کا درجہ دے، آمین۔